بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ کردار اور عمل ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہا جاتا ہے۔ ضد کے لیے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے بلکہ رشتے کے لیے ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ اچھی بات بھی اگر سخت اور ترش لہجے میں کہی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ضد کے لیے رشتہ نہ توڑنا بلکہ رشتے کے لیے ضد چھوڑ دینا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں پر شکوہ کرنے کی بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ تعجب ہے کہ لوگ دوسروں کے دلوں سے کھیلتے ہیں اور اللہ سے اپنے دلوں کی راحت مانگتے ہیں۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کو نہ بنائیں، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے لیکن بول ہمیشہ میٹھے بولتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ان سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو دکھ دے تو برا نہ مانے، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جس درخت پر سب سے زیادہ میٹھے پھل لگتے ہیں اسے پتھر بھی زیادہ لگتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت گزشتہ کل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا آنے والا کل کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ مصیبت جو تمہیں اللہ کے در پر لے آئے اس نعمت سے کہیں بہتر ہے جس میں تم اللہ کے ذکر کو ہی بھول جاؤ۔ دراصل ایسی مصیبت ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں کچھ وقت پہلے ہی میت کو دفن کیا گیا تھا، تو فرمانے لگے، 2 مختصر سی رکھتیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کا مکمل زاد راہ ہے، اور اس کے لیے وہ تمہاری باقی دنیا سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ کیا آج ہمارے نزدیک 2 رکھتیں دنیا جہاں کی دولت سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اگر نہیں تو بہت جلد مرنے کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس صورت کے ساتھ خاص محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔